مجھے خوبصورت چیزیں پسند ہیں مس مہاجبین، مجھے جو چیز حسین لگتی ہے اسے لازمی حاصل کرتا ہوں۔ وہ مہاجبین کے حسین چہرے کو دیکھتے بولا تو وہ مٹھیاں بھیجتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اور میں آپ جیسے خراب انسان کو کبھی دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتی۔ وہ ریزائن اس کے منہ پر مارتی آفس سے نکل چکی تھی۔ تمہیں حاصل ضرور کروں گا اور پھر اتنی بے دردی سے توڑوں گا کہ تم کبھی خود کو جوڑ نہیں پاؤ گی۔ وہ خود سے وعدہ کر رہا تھا۔ 2 دن بعد مہاجبین دوسری نوکری کے لیے انٹرویو پر جانے لگی جب اسے معلوم ہوا اس کی چھوٹی بہن کالج نہیں پہنچی۔ وہ سارا دن اسے ڈھونڈتی رہی۔ جب رات اس کے فون پر SMS آیا، تمہاری بہن بھی حسین ہے، تمہارے پاس 1 گھنٹہ ہے۔ مہاجبین اپنے بیڈ پر گرنے کسی انداز میں بیٹھ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس نے ایسی بھی کیا غلطی کر دی تھی جو وہ زاویار جیسے انسان کی نظروں میں آ گئی تھی۔ وہ سوچ چکی تھی کہ اسے کیا کرنا ہے۔ اس نے فون اٹھایا اور جوابی میسج ٹائپ کرنے لگی۔ پھر وہ اٹھتی اپنی بیمار ماں کے کمرے میں گئی۔ عائشہ، انہوں نے اسے دیکھتے لڑکھڑاتے لہجے میں اپنی چھوٹی بیٹی کے بارے میں پوچھا۔ امی، میں جانتی ہوں عائشہ کہاں ہے اور میں ابھی وہیں جا رہی ہوں۔ مہاجبین کی بات سنتے ان کے فالج زدہ چہرے پر سکون ابھرا۔ لیکن اس کے لیے مجھے کسی سے نکاح کرنا ہوگا۔ عائشہ کو اغوا کرنے والا میرا پرانا باس ہے، میں جلد واپس آ جاؤں گی۔ اس کی ماں نے سنتے سر نفی میں ہلایا۔ پلیز امی، عائشہ کی ضروری ہے، وہ ابھی چھوٹی ہے، صرف 18 کی ہے، میں نہیں چاہتی کہ اس کے ساتھ کچھ غلط ہو، اس لیے میں خود جا رہی ہوں۔ آپ اپنی قربانی، مجھے یہ کرنا ہی ہوگا ورنہ وہ میری بہن کو اپنا شکار بنائے گا، اس لیے میں جا رہی ہوں۔ جلد عائشہ خیریت سے واپس آ جائے گی۔ وہ بولتے ان کے بیڈ سے اٹھ گئی۔ اس کی ماں کے آنسو بہہ نکلے۔ بے بسی ہی بے بسی تھی۔ ان کا اور ان کی بیٹیوں کا واحد قصور خوبصورت ہونا تھا۔ مہاجبین ایک آخری نظر انہیں دیکھنے کے بعد باہر چلی گئی۔ دروازہ باہر سے بند کرنے کے بعد وہ چلنے لگی۔ 2 گلیاں گزرنے کے بعد مین روڈ آ گیا۔ کچھ منٹ بعد وہ رکشے میں بیٹھ چکی تھی۔ اس نے دوبارہ زاویار کے آئے میسج پر نظر جما لی۔ تمہاری بہن بھی خوبصورت ہے، تمہارے پاس 1 گھنٹہ ہے سوچنے کو۔ اگر 1 گھنٹے میں تم میرے پاس نہ آئی تو میرا نہیں خیال کہ مجھے بتانے کی ضرورت ہے کہ میں کیا کروں گا تمہاری بہن کے ساتھ۔ اس کی آنکھوں میں نفرت ابھری۔ مرد ذات سے نفرت کچھ مزید بڑھ گئی تھی۔ میں آ رہی ہوں لیکن میری بہن کو کوئی نقصان نہ پہنچانا۔ نیچے اس کا میسج چمک رہا تھا۔ تقریباً 20 منٹ بعد وہ ایک فارم ہاؤس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے ڈرائیور کو پیسے دیے اور آگے بڑھتے بیل بجانے لگی۔ اگلے ہی لمحے گیٹ کیپر نے دروازہ کھولا۔ زاویار کو جا کر کہہ دو کہ مہاجبین آئی ہے، اندر آ جائے، وہ راستہ دیتے بولا۔ مہاجبین اندر بڑھ گئی۔ آس پاس دیکھے بغیر وہ سیدھے بنے راستے میں چلتی گئی۔ سامنے 2 سیڑھیاں لگا کر دروازہ لگایا گیا تھا۔ وہ سیڑھیاں چڑھتے دروازے کے سامنے آئی اور دروازہ کھولا۔ گیٹ ان لاک دیکھتے وہ تنزیہ مسکرائی۔ دروازے سے اندر آتے ایک راہداری بنی تھی۔ راہداری پار کرتے ایک بڑا سا ہال تھا جسے ایک طرف لاؤنج بنا ہوا تھا اور دوسری طرف ڈائننگ روم۔ ہال کے آخری پر سیڑھیاں لگی تھیں۔ اوپر فلور پر کمرے بنے تھے۔ راہداری پار کرتے وہ ہال میں آئی۔ زاویار لاؤنج کے صوفے پر بیٹھا ہاتھ میں وائن کا گلاس پکڑے اسے دیکھتے فتح یابی سے مسکرایا تھا۔ مہاجبین وہیں چلی گئی۔ عائشہ کہاں ہے؟ اوپر کمرے میں۔ وہ ایک گھونٹ پیتے گلاس ٹیبل پر رکھتے اٹھتے ہوئے بولا۔ کون سے کمرے میں؟ خان بابا، لڑکی کو یہاں لے آؤ۔ وہ اسے دیکھتے اونچی آواز میں بولا۔ تیسرے کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک 40 سالہ آدمی عائشہ کو پکڑے باہر نکلا۔ 18 سالہ عائشہ کالج یونیفارم میں ملبوس تھی۔ مہاجبین کو دیکھتے وہ خود کو چھڑواتے بھاگتے نیچے آئی۔ آپی، وہ اس کا بازو تھامتے اس کے ساتھ لگتے بولی۔ آنسو خود بخود ہی بہنے لگے تھے۔ میری بہن کو بحفاظت گھر چھوڑ کر آؤ۔ ضرور خان بابا، آپ لڑکی کو اس کے گھر چھوڑائیں۔ جب تک عائشہ خیریت سے گھر نہیں پہنچ جاتی میں تمہارا کوئی مطالبہ نہیں مانوں گی۔ زاویار مسکرایا۔ ضرور مہاجبین ڈارلنگ، کہتے اس نے خان بابا کے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ آپی مگر آپ، عائشہ آنکھوں میں خوف لیے اسے دیکھتے بولی۔ تم گھر جاؤ، جب امی کے پاس خیریت سے پہنچ جاؤ تو مجھے میسج کرنا۔ اب جاؤ۔ آپ بھی چلیں میرے ساتھ؟ نہیں ابھی نہیں، تم جاؤ ابھی، امی گھر اکیلی ہیں۔ لیکن آپی آپ جاؤ عائشہ، وہ اسے خود سے الگ کرتے تھوڑا سختی سے بولی۔ مہاجبین خود 22 سال کی تھی۔ عائشہ کے مقابلے اس کی حواس زیادہ مضبوط تھے۔ عائشہ نے نم آنکھیں لیے چلی گئی۔ پیچھے لاؤنج پہ وہ دونوں ہی رہ گئے تھے۔ کہا تھا نا کہ میں خوبصورت چیزوں کو حاصل کر ہی لیتا ہوں۔ اس کے لہجے میں غرور تھا۔ مہاجبین خاموش رہی۔
اب خود کو دیکھ لو، تم خود اپنے پیروں پر چل کر میرے پاس آئی ہو، میری رات رنگین کرنے کے لیے، وہ بھی اپنی مرضی سے۔ مرضی؟ مہاجبین کہتے ہنسی۔ اسے مرضی نہیں، مجبور کیے جانا کہتے ہیں زاویار صاحب۔ تم جو بھی کہو، وہ کہتے آف واپس صوفے پر بیٹھا، ساتھ اسے بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ مہاجبین اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئی۔ تو جب تک تمہاری بہن تمہیں میسج نہیں کر لیتی تم کمرے میں نہیں چلو گی، رائٹ؟ مہاجبین نے نفی میں سر ہلایا۔ زاویار نے آئبرو اچکائی، جیسے کہنا چاہ رہا ہو کہ وضاحت کرو۔ میں گناہ نہیں کر سکتی، ہاں البتہ اگر تمہیں قریب آنے کا اتنا ہی شوق چڑھائے تو تمہیں مجھ سے نکاح کرنا ہوگا۔ نکاح؟ واٹ ربش! وہ استحاضیہ ہنسا۔ ہاں یہی میری شرط ہے، اور اگر میں تمہاری شرط نہ مانوں تو پھر میں تمہارا کہا نہیں مانوں گی۔ سو سمپل۔ تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے پاس آپشن ہے؟ وہ خالی گلاس ٹیبل پر رکھتے اسے دیکھتے بولا۔ اس کی آنکھوں میں چبھتے تاثرات ہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہارے پاس بھی کوئی آپشن بچتا ہے؟ وہ بھی اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولا۔ آئی لائک اٹ۔ زاویار نے بولتے صوفے کے ساتھ ٹیک لگائی۔ وہ ٹانگ پر ٹانگ جمائے پھیل کر بیٹھا تھا۔ اگر ابھی میں خان بابا کو کہوں کہ وہ تمہاری بہن کو کہیں اور لے جائے تو؟ مہاجبین مسکرائی۔ نہیں کہو گے کیونکہ ہماری یہی ڈیل ہے۔ تم چاہتے تھے عائشہ کو چھڑوانے کے لیے میں یہاں آؤں، سو میں آ گئی۔ میرے قریب آنے کے لیے تمہیں نکاح کرنا ہی ہوگا، ورنہ میں یہاں سے چلی جاؤں گی، چاہے تمہیں مار کر ہی صحیح۔ مار تو ابھی بھی سکتی ہوں، تو پھر مار کیوں نہیں رہی؟ وہ طنزیہ بولا۔ مہاجبین خاموش رہی۔ وہ جانتی تھی کہ زاویار کوئی عام انسان نہیں تھا، بلکہ ایک جانا مانا بزنس مین تھا۔ لوگ اسے بہت اچھا انسان سمجھتے تھے۔ وہ بہت اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ اگر وہ اسے جان سے مار دیتی تو سب تباہ ہو جاتا، اور اگر پولیس رپورٹ کرتی تب بھی کچھ حاصل نہ ہوتا، کیونکہ اسے بچانے کے لیے اس کے خاندان کا نام ہی کافی تھا۔ بولو، ابھی کیوں نہیں مار رہی؟ وہ سننا چاہتا تھا کہ وہ کیا کہتی ہے۔ تمہارا ابھی وقت نہیں آیا زاویار کبیر لاشاری، لیکن جلد آئے گا۔ وہ وقت بھی جب تمہاری سانسیں تو چل رہی ہوں گی لیکن تم زندہ نہیں ہوگے۔ وہ اسے دیکھتے سنجیدہ لہجے میں بولی۔ زاویار اس کے بعد سنتے ہنسا۔ سیریسلی؟ بٹ ڈونٹ وری مہاجبین ڈارلنگ، مجھے کچھ نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں، کیونکہ میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ مہاجبین ہلکا سا مسکرائی۔ ایک مشورہ ہے، کبھی میں تمہاری سیکریٹری کے طور پر کام کیا کرتی تھی، اس لیے خلوص دل سے ایک مشورہ دے رہی ہوں کہ جو بھی کرنا اپنی حد میں رہ کر کرنا۔ یہ زندگی بے شک تمہاری ہے، لیکن ایک ذات ہے جو ہم سے بہت بالا ہے۔ اس ذات کے علاوہ بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہم سے بڑی ہیں۔ کون سی چیزیں؟ مثال دو۔ وہ وائن کا گلاس بھرتے بولا۔ اس کے لہجے میں تکبر تھا، احساسات اور جذبات۔ اس کی بات سنتے زاویار دوبارہ ہنسا۔ زاویار کبھی لاشاری طرح پاگل نہیں جو فضول سے جذبات اور احساسات کو خود پر حاوی ہونے دے۔ ہوتا ہے، غرور میں انسان یہی سمجھتا ہے۔ زاویار ایک ہی گھونٹ میں گلاس خالی کرتے ٹیبل پر رکھنے بولا۔ تم فکر نہ کرو مہاجبین ڈارلنگ، میں برا انسان نہیں ہوں اور نہ ہی حیوان ہوں، تمہیں تکلیف نہیں دوں گا۔ مہاجبین دوبارہ مسکرائی۔ زاویار تم مجھے تکلیف دے بھی نہیں رہی، تم خود کو تکلیف دے رہی ہو۔ زاویار ایک بار پھر ہنسا۔ کیا عجیب لڑکی ہو تم، عجیب بہکی بہکی باتیں کر رہی ہو، جبکہ پی میں رہا ہوں۔ زاویار کبھی لاشاری خود کو کبھی تکلیف نہیں دے سکتا۔ مہاجبین یہ نہ کہہ سکی کہ اگر کبھی اسے زندگی میں پچھتاوا ہو تب وہ یہ تکلیف محسوس کرے گا، اور اگر اسے کبھی احساس ہی نہ ہو تو مرنے کے بعد قیامت کے دن وہ خود کو دی گئی تکلیف کو جانے لگے گا۔ جب بھی انسان کسی دوسرے کو تکلیف دیتا ہے در حقیقت وہ خود کو تکلیف دیتا ہے، ایسی تکلیف جس کا احساس وقت گزر جانے کے بعد ہوتا ہے۔ اسی وقت زاویار کو موبائل بجنے لگا۔ ہاں خان بولو۔ ٹھیک ہے، اس نے کہتے کال کاٹ دی۔ تمہاری بہن گھر پہنچ چکی ہے، چاہے تو کال کر کے پوچھ لو۔ وہ فون پاکٹ میں ڈالتے ہوئے بولا۔ وہ خود مجھے میسج کرے گی اگر وہ بالکل ٹھیک ہوئی تو۔ مجھ پر بھروسہ کرتے یہاں چلی آئی ہو، لیکن اپنی بہن کے معاملے میں بھروسہ نہیں کر پا رہی۔ اس نے طنز کیا۔ اپنے معاملے میں تم پر نہیں، اللہ پر بھروسہ ہے مجھے۔ اسی وقت مہاجبین کا فون بجا۔ اسے عائشہ کا میسج آیا تھا۔ آپ ہی میں امی کے پاس آ چکی ہوں اور بالکل ٹھیک ہوں۔ مہاجبین چل پل میسج دیکھتی رہی۔ زاویار اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، نکاح خواہ کو بلاؤ۔ وہ فون بند کرتے زاویار کو دیکھتے بولی۔ نکاح نہیں ہوگا۔ وہ گلاس ٹیبل پر رکھتے بولا۔ مجھے نکاح نہیں کرنا۔ وہ بیزار ہوا۔ میں نکاح کے بغیر تمہیں خود کے قریب نہیں آنے دوں گی، تم مجھے روک نہیں سکتی۔ وہ مغرور لہجے میں بولا۔ اگر میں تمہیں جان سے مار دوں تو؟ تم نہیں مارو گی، کیونکہ بقول تمہارے میری موت ابھی نہیں آئی۔
وہ استہزائیہ لہجے میں بولا۔ بالکل صحیح کہا، تمہاری موت ابھی نہیں آئی لیکن لکھی ضرور جا چکی ہے، ابھی نکاح خواہ کو بلاؤ۔ اتنے میں دوبارہ میسج ٹون بجی۔ آپی، امی آپ کے لیے پریشان ہو رہی ہیں اور مسلسل روئی جا رہی ہیں۔ میسج پڑھتے مہاجبین کی آنکھیں نم ہوئیں۔ پھر گہرا سانس لیتے اس نے وائس میسج ریکارڈ کرنا شروع کیا۔ امی پریشان نہ ہو، میں زاویار سے نکاح کرنے والی ہوں اور اگر اس نے نکاح نہ کیا تو میں اسے جان سے مار کر خود جیل چلی جاؤں گی۔ مہاجبین اسے دیکھتے بولی۔ زاویہ نے ستائشی انداز میں آئی بروز اچکائے۔ اس لیے آپ پریشان نہ ہو اور ظائشہ امی کو دوائی دیتے ہو اور خود بھی ان کے ساتھ ہی سو جاؤ۔ اللہ حافظ۔ میسج سینڈ کرتے اس نے زاویار کو دیکھا۔ تمہیں نکاح ہی کیوں کرنا ہے؟ تمہارے نزدیک شاید یہ گناہ معنی نہ رکھتا ہو لیکن میرے نزدیک یہ گناہ میری پوری زندگی کے اچھے اعمال کو ضائع کر دے گا۔ زاویار نے اکتائے انداز میں سر نفی میں ہلایا، پھر فون اٹھاتے ایک نمبر ڈائل کیا۔ خان بابا، آتے ہوئے کہیں سے ایک نکاح خواہ کو ضرور ساتھ لانا۔ اپنا پیغام دیتے اس نے کال کاٹ دی ہوئی۔ ہو جائے گا نکاح بھی۔ اتنے میں مہاجبین کو دوبارہ میسج آیا۔ آپ ہی امی کہہ رہی کہ اگر نکاح کرنے لگی ہیں تو دل سے قبول کرنا اور اسے دل سے شوہر ماننا۔ دل سے قبول کروں؟ اگر اس نکاح کی بنیاد اچھی ہوتی تو میں اسے شوہر مان بھی لیتی، لیکن میں جانتی ہوں کہ یہ نکاح کیوں ہو رہا ہے۔ وہ زاویار کو دیکھتے دل میں بولی۔ اسے اپنی طرف دیکھتا پا کر اس نے سوالیہ انداز میں آئیبرو اٹھائے۔ گناہ سے بچنے کے لیے کیے جانے والے نکاح میں احساسات شامل نہیں ہوتے۔ اس نے جواباً میسج ٹائپ کرتے سینڈ کیا۔ تم نے کھانا کھایا؟ بلکہ مجھے گیس کرنے دو کہ تم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا ہوگا کیونکہ اپنی بہن کو جو ڈھونڈتا تھا۔ کیا میرا اندازہ ٹھیک ہے؟ مہاجبین نے صرف سر ہلایا۔ چلو میں تمہارے لیے کھانا لاتا ہوں، آخر مجھے برداشت کرنے کے لیے ہمت تو چاہیے ہی ہوگی۔ وہ بولتے اٹھ گیا۔ مہاجبین اس کی ذو معنی بات پر بھی خاموش نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی۔ تم بلش نہیں کی؟ عموماً ان باتوں پر لڑکیاں فضول میں ہی بلش کر جاتی ہیں۔ وہ اسے دیکھتے تعجب سے بولا۔ بلش وہ کرتے ہیں جن کے دل میں احساسات ہوتے ہیں۔ اوہ یس، تمہارے دل میں میرے لیے احساسات نہیں ہیں۔ گڈ، ہونے بھی نہیں چاہیے۔ وہ بولتے جانے لگا۔ صرف تمہاری ہی نہیں، کسی بھی مرد کے لیے نہیں ہے۔ وہ سامنے دیکھتی بولی۔ زاویار کے ہونٹ او شیپ میں ڈھلے۔ گڈ گڈ۔ وہ بولتے چلا گیا۔ مہاجبین کو دوبارہ میسج آیا۔ آپ ہی وہاں سے بھاگ گئے، میرے لیے خود کی قربانی مت دیں۔ ظائشہ کا میسج دیکھتے اس کی آنکھیں نم ہوئیں۔ یہ پہلی بار تو نہیں تھا کہ وہ اپنی بہن کے لیے کوئی قربانی دے رہی تھی۔ نہ جانے پہلے بھی کتنی بار اپنے پسندیدہ کھلونے، پسندیدہ کھانا اور پسندیدہ کپڑے اس کے لیے قربان کیے تھے، اور بھی بہت کچھ۔ میں بھاگ نہیں سکتی ظائشہ۔ آج شام کو جب میں نے اس کا میسج دیکھا میں تبھی سمجھ گئی تھی کہ میں اس شخص سے بھاگ نہیں سکتی۔ ہوتے ہیں کچھ لوگ بالکل ہوائی مخلوق کی طرح جن سے پیچھا چھڑانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس نے میسج ٹائپ کرتے سینڈ کیا۔ بس کل صبح تک مجھے حوصلہ رکھنا ہے۔ وہ اپنی آنکھیں صاف کرتے بڑبڑائی۔ تھوڑی دیر میں زاویار ایک پلیٹ بریانی لیے وہاں چلا آیا۔ کھا لو، اگر بھوک کی وجہ سے مر گئی تو تمہارے گھر والے مجھے ہی قاتل بنا دیں گے۔ پلیٹ اس کے سامنے ٹیبل پر رکھتے اپنی جگہ پر واپس بیٹھتے ہوئے بولا تھا۔ ایک دن بھوکا رہنے سے میں مر نہیں جاؤں گی، مرضی ہے۔ وہ کندھے اچکاتے دوبارہ وائن پینے لگا۔ کچھ دیر میں خان بابا ایک نکاح خواہ اور چند مزید لوگوں کو لیتے وہاں چلے آئے تھے۔ یہ زاویہ اپنے دوستوں کو دیکھتے سوالیہ نظروں سے خان بابا کی طرف دیکھتے بولا۔ صاحب، نکاح کے لیے گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے چاروں دوست اس کے آس پاس آ گئے۔ تو سچ میں نکاح کر رہا ہے اس لڑکی سے؟ اس کا ایک دوست جس کا نام شہراز تھا بولا۔ ہاں، ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ دوسرا دوست بولا۔ کیونکہ میرا نکاح کا ارادہ نہیں تھا، لیکن یہ محترمہ چاہتی ہیں کہ پہلے نکاح ہونا چاہیے۔ اس کے سب دوستوں نے ایک بار پھر مہاجبین کو دیکھا۔ لڑکی تو پیاری ہے، شہراز نے تبصرہ کیا۔ کتنے دنوں تک نکاح رکھنا چاہتے ہو؟ اس کا تیسرا دوست مہاجبین کو دیکھتے بولا۔ اس کی نظروں میں ہوس صاف ظاہر تھی۔ بھول مت، ہونے والی بھابھی ہے۔ چوتھے نے اسے پیٹھ پہ مکہ مارتے ہوئے یاد دلایا۔ وہ پانچوں ہنس پڑے۔ اس میں ہنسنے والی کیا بات تھی؟ مہاجبین نے دل میں سوچا۔ اسی وقت اسے دوبارہ میسج آیا۔ آپ بھی امی کہہ رہی ہیں کہ جب نکاح ہو تو آپ کال کیجیے گا، وہ بھی سننا چاہتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اس نے جواباً میسج لکھا۔ زاویار، نکاح کے وقت میری ماں کال پر ہمارے ساتھ ہوں گی۔ ٹھیک ہے، مجھے کیا مسئلہ ہونا ہے؟ وہ کندھے اچکاتے بولا۔ اس کے دوست ایک 3 سیٹڈ صوفے پر بیٹھ گئے جبکہ نکاح خواہ زاویہ کے ساتھ رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ نکاح کی کارروائی شروع کریں، اس نے اجازت چاہی۔ جی، مجھے آئی ڈی کارڈ چاہیے ہوگا، لڑکا اور لڑکی دونوں کا۔
مہاجرین کال ملا چکی تھی۔ کال پک ہوتے اس نے موبائل ٹیبل پر رکھ دیا تھا۔ مولوی صاحب کی بات سنتے اس نے اپنا فون نکالا اور فون کے پیچھے لگے کور سے آئی ڈی کارڈ کی کاپی نکالی۔ میرے پاس آئی ڈی کارڈ کی کاپی ہے، وہ کاپی ٹیبل پر رکھتے بولے۔ جی یہ بھی ٹھیک ہے۔ زاویہ نے بھی اپنا آئی ڈی کارڈ دیا۔ نکاح کی شرائط، اگر آپ میں سے کسی کی کوئی شرط ہے تو لکھوائے۔ طلاق کا حق میں بھی چاہتی ہوں، مہاجبین بولی۔ اگر نکاح نامے پر لکھا جائے کہ عورت کو طلاق کا حق نہیں ہے تو وہ خلا بھی نہیں لے سکتی۔ زاویہ نے اسے ایسے دیکھا جیسے کہہ رہا ہو کہ پکا دماغ خراب ہے اس لڑکی کا۔ آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں؟ مولوی صاحب نے زاویہ سے پوچھا۔ نہیں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ اکتا رہا تھا۔ بھائی وہ جلدی سے پوچھیں کہ نکاح قبول ہے تو وہ کہیں قبول ہے، بس بات ختم ہو، لیکن وہ نہ جانے کیا کہہ رہے تھے۔ اس کے علاوہ کوئی اور شرط؟ وہ دونوں کو دیکھتے بولے۔ مولوی سیدھا سیدھا نکاح شروع کر، یہ سب کیا پوچھ رہا ہے؟ شہراز بولا۔ یہ بھی نکاح کا حصہ ہی ہے اور ابھی ہم نکاح کی کارروائی شروع کر چکے ہیں، اس لیے دلہا دلہن کے علاوہ باقی سب خاموش رہے۔ وہ باروب لہجے میں بولے۔ اس کے علاوہ ایک اور شرط ہے کہ زاویہ مجھے کسی ایسے کام کے لیے مجبور نہیں کر سکتا جو میں نہ کرنا چاہوں۔ واؤ، مطلب کہ تم اس طریقے سے مجھے خود کے قریب آنے سے روکنا چاہتی ہو؟ وہ غصے سے بولا تھا۔ نہیں، بلکہ اس شرط سے تم مجھے کسی دوسرے کے بیڈ پر جانے کا نہیں کہہ سکو گے۔ زاویہ نے مولوی صاحب کو دیکھا۔ کیا اس شرط سے یہ مجھے اپنے قریب آنے سے روک سکتی ہے؟ اس شرط کا سادہ مطلب ہے کہ آپ انہیں کسی ناجائز کام کے لیے مجبور نہیں کریں گے، جبکہ آپ دونوں کا تعلق جائز ہوگا۔ اسی وقت میسج ٹون پر ٹھیک ہے، پھر لکھ دو یہ بھی۔ زاویہ مہاجبین کو دیکھتے ہر لفظ چباتے بولا۔ اسے سمجھ نہ آیا کہ وہ یہ سب کیوں لکھوا رہی ہے جبکہ یہ نکاح صبح ہوتی ختم ہونا تھا۔ مہاجبین نے موبائل اٹھاتے میسج دیکھا۔ آپ ہی امی کہہ رہی ہیں کہ آپ یہ شرط بھی لکھوائے گا کہ آپ کا شوہر آپ پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا اور نہ ہی ذہنی تکلیف پہنچا سکتا ہے۔ ایک آخری شرط۔ مہاجبین کے بولنے پر ان پانچوں نے اکتائے انداز میں اسے دیکھا تھا۔ جی بیٹا بولو۔ زاویہ یا اس کی فیملی سے کوئی بھی مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا اور نہ ہی مجھے ذہنی تکلیف دے سکتا ہے۔ زاویہ کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ یہ نکاح ہی روک دے۔ اتنی شرطیں؟ ٹھیک ہے، مجھ سے کیوں نہیں پوچھا؟ زاویہ نے مولوی سے پوچھا۔ کیونکہ اس شرط کے لیے پوچھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کو ماننا آپ پر پہلے سے ہی فرض ہے۔ نکاح نامے پر لکھوائے گئے شرائط کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کبھی آپ کو اس شوہر سے الگ ہونا پڑے یا آپ کو اس انسان کے خلاف کورٹ جانا پڑے تب یہ شرط کام آتی ہیں۔ اسلام میں بھی ان شرائط کی اجازت ہے۔ مہاجبین کا موبائل پھر بجا۔ آپ ہی امی کہہ رہی ہیں کہ ایک آخری شرط کہ آپ کا شوہر دوسرا نکاح نہیں کر سکتا جب تک آپ ان کے نکاح میں ہوں۔ کوئی اور شرط ہے تو وہ بھی لکھوا دو۔ زاویہ تنزیہ بولا۔ مولوی صاحب ایک آخری شرط ہے کہ میرے ساتھ نکاح میں ہونے کے بعد زاویہ دوسری شادی نہیں کر سکتا۔ مولوی صاحب اس کی بات سنتے چہرہ موڑتے زاویہ کو دیکھتے کہنے لگے۔ اس شرط کا مطلب یہ ہے کہ جب تک مہاجبین آپ کے ساتھ نکاح میں ہوگی تب تک آپ کسی بھی دوسری عورت سے نکاح نہیں کر سکیں گے، لیکن مرد کو 4 شادیوں کی اجازت ہے۔ شہراز بولا۔ اس شرط کے بعد وہ اجازت ختم ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے مولوی صاحب، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ زاویہ بولا۔ ویسے بھی وہ صبح مہاجبین کو طلاق ہی دینے والا تھا، پھر کیا فرق پڑتا تھا؟ شرائط لکھنے کے بعد نکاح شروع ہوا۔ کچھ ہی دیر میں وہ زاویہ کے نکاح میں جا چکی تھی۔ اس دوران موبائل بجا تھا لیکن وہ دھیان نہ دے پائی تھی۔ نکاح ہوتے ہی اس کے دوستوں نے اسے مبارکباد دی۔ خان بابا مولوی کو اس کی فیس دیتے اس کے ساتھ باہر چلے گئے۔ اب تم سب بھی جاؤ، وہ اپنی جگہ سے اٹھتے بولا۔ واہ، نکاح ہوتے ہی ہم چلے جائیں؟ شہراز نے اسے چھیڑا۔ مہاجبین نے موبائل اٹھاتے میسج دیکھا۔ امی پوچھ رہی ہیں کہ کیا زاویہ کے باپ کا نام کبیر لاشاری ہے؟ ہاں یہی نام ہے، کیوں کیا ہوا؟ اس نے جواباً میسج ٹائپ کیا۔ ادھر کمرے میں لیٹی امی کا حال برا ہوا۔ آپ ہی امی کی طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ زائشہ نے جلدی سے میسج ٹائپ کیا۔ امی نے میڈیسن نہیں کھائی ابھی تک، جلدی سے انہیں دوائی کھلاؤ۔ مہاجبین نے تیزی سے میسج ٹائپ کیا۔ زاویہ اپنے دوستوں کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ اب ٹھیک ہے امی؟ کچھ پل بعد اس نے میسج کیا۔ جی آپ ہی، میں نے انہیں میڈیسن کھلا دی ہے۔ ٹھیک ہے، اب تم بھی سو جاؤ۔ وہ فون بند کرتے گہرا سانس لیتے سامنے دیکھنے لگی جہاں زاویہ اپنے دوستوں کو جانے کا کہہ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ سب چلے گئے۔ اب چلیں کمرے میں یا اب بھی کوئی ڈیمانڈ باقی ہے؟ اس نے طنز کیا۔ مہاجبین کچھ کہے بغیر اٹھ گئی۔ دوسری طرف اپنی ماں کو
آنکھیں بند کیے دیکھ کے ظاہشہ کی ان کے پاس دوسری طرف کروٹ لیتے لیٹ گئی۔ نیند نہ جانے کس پہر آتی لیکن وہ آنکھیں موند گئی تھیں۔ امی کی بند آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ ماضی کی تکلیف دہ یادیں آنکھوں کے سامنے چلنے لگی۔ خود کی چیخیں کانوں میں گونجنے لگی۔ ان کی بیٹی کی قسمت بھی ان کی قسمت جیسی ہی ٹھہری تھی۔ دونوں کی بربادی کی وجہ ایک ہی خاندان ٹھہرا تھا۔ حنان لاشاری، کبیر لاشاری اور اکبر آفندی، یہ وہ نام تھے جن سے وہ دوبارہ کبھی ملنا نہیں چاہتے تھے، لیکن قسمت ایسی نکلی کہ ان کی بیٹی کا نکاح کبیر لاشاری کے بیٹے سے ہو چکا تھا۔ اگلی صبح جب مہاجبین کی آنکھ کھلی تو وہ بیڈ پر اکیلی تھی۔ بیڈ شیٹ سے خود کو ڈھانپتے وہ اٹھنے لگی جب زاویار کی آواز ابھری۔ اٹھ گئی؟ اس نے چونکتے چہرہ دائیں جانب موڑا۔ وہ کافی کا مگ ہاتھ میں پکڑے شرٹ لیس کھڑکی کے سامنے کھڑا تھا۔ ہاں اٹھ گئی ہوں، اب تو مجھے آزاد کرو تاکہ میں یہاں سے جا سکوں۔ وہ بیڈ سے نیچے اترتے بولی۔ ابھی نہیں، وہ ایک سپ لیتے بولا۔ مہاجبین نے حیران نظروں سے دیکھا۔ مطلب ہماری یہی ڈیل تھی نا؟ کس نے کہا کہ یہی ہماری ڈیل تھی؟ وہ پلٹتے اسے دیکھتے طنزیہ بولا تھا۔ پھر تم تب تک یہیں رہو گی جب تک میرا دل نہیں بھر جاتا۔ لیکن یہ ہماری بات یہ نہیں ہوئی تھی۔ تو تمہاری کیا بات ہوئی تھی مہاجبین ڈارلنگ؟ مہاجبین چپ ہو گئی کیونکہ ان دونوں کی اس ٹاپک پر کوئی بات ہی نہیں ہوئی تھی۔ نکاح تم نے اپنی مرضی سے کیا تھا، ختم میری مرضی سے ہوگا۔ لیکن کیا لیکن وکن مہاجبین ڈارلنگ، یاد کرو، کیا ہم میں سے کسی نے طے کیا تھا کہ یہ نکاح کب ختم ہوگا؟ نہیں کیا تھا نا، بالکل نہیں کیا تھا، تو اب میری مرضی چلے گی۔ یہ مت بھولو کہ طلاق کا حق میرے پاس بھی ہے۔ اس کے لیے کورٹ جانا ضروری ہے اور کورٹ جانے کے لیے نکاح نامے کی ایک کاپی ضروری ہے جو کہ تمہارے پاس نہیں ہے، اس لیے ابھی یہاں سے جانے کا خیال دل سے نکال دو۔ میری امی اور بہن پریشان ہوں گی اور میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ کیوں نہیں رہ سکتی؟ وہ آئیبرو اچکاتے بولا۔ کیونکہ گھر میں جاب سے چلتا ہے، اگر میں یہاں رہوں گی تو میرا گھر کیسے چلے گا؟ میں تمہارے گھر والوں کو پیسے دیتا رہوں گا جب تک تم یہاں رہو گی، یا یہ کہہ لینا بہتر ہے کہ جتنے دن تم یہاں رہو گی اتنے دن تک انہیں پیسے ملتے رہیں گے۔ مہاجبین کا دل چاہا کہ وہ اسے تھپڑ دے مارے۔ زاویار، تمہارا مطلب پورا ہو چکا ہے تو اب کیا مسئلہ ہے؟ وہ مٹھیاں بھیجتے بولی۔ اس نے ایک ہاتھ سے بیڈ شیٹ پکڑ رکھی تھی۔ میرا مقصد تمہاری اکڑ توڑنا تھی جو کہ ابھی تک نہیں ٹوٹی، شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ تم کو اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ زاویار نے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا تھا۔ ہاں صحیح کہا، 9 سال پہلے بھی اپنی بہن کو بچانے کے لیے اپنی قربانی دینی پڑی تھی جیسے ابھی دینی پڑی۔ کون تھا وہ؟ وہ کافی کا آخری گھونٹ لیتے بولا۔ پوچھتے وقت اس کے دماغ میں کچھ ماضی کی آوازیں چل رہی تھیں جن کو وہ جھٹلانا چاہتا تھا یا شاید کنفرم کرنا چاہتا تھا۔ میں نہیں جانتی۔ 9 سال پہلے مطلب 13 سال کی عمر میں؟ تمہارا مرد ذات سے نفرت کرنا بجا ہے۔ وہ بولتے واش روم میں چلا گیا۔ پیچھے مہاجبین اپنے آنسو روکنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کے پرانے زخم پھر ہرے ہو گئے تھے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس دن کا منظر پھر سے ابھرا۔ 13 سالہ مہاجبین اسکول سے واپس آئی تھی جب اسے 9 سالہ ظاہشہ کی رونے کی آواز آئی تھی۔ وہ بری طرح روتے چیخ رہی تھی۔ مہاجبین تیزی سے بھاگتے اندر گئی تھی۔ چھوٹے سے ہال میں اس وقت ایک آدمی موجود تھا۔ اس کی ماں زخمی حالت میں پرانے صوفے کے پاس گری تھی جبکہ 9 سالہ ظاہشہ اس آدمی کے شکنجے میں تھی۔ مہاجبین نے اندر آتے اس آدمی کو زور سے دھکا دیا۔ وہ آدمی حیران نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ ان کی ماں نے مہاجبین کو دیکھتے نفی میں سر ہلایا۔ مہاجبین بھاگو یہاں سے، وہ بمشکل بولی۔ اس سے کہ پہلے وہ کچھ سمجھ پاتی اس آدمی نے اسے بازو سے پکڑ لیا۔ تم بالکل اپنی ماں کی طرح حسین ہو، چھوڑو مجھے، وہ چیخی تھی۔ اس چیخ کے بدلے اس سے زوردار تھپڑ ملا تھا۔ وہ آدمی کبھی 9 سالہ ظاہشہ کو دیکھتا تو کبھی 13 سالہ مہاجبین کو، پھر وہ فیصلہ کرتا مہاجبین کی طرف بڑھا۔ پورا گھر اس کی چیخوں سے گونج اٹھا۔ قیامت آنی تھی اگر آ کر گزر گئی، لیکن ساتھ مہاجبین کا بچپنا اور سکون بھی لے گئی۔ یہ وہی دن تھا جب ان کی ماں کو فالج اٹیک آیا تھا۔ اس دن کے بعد سے اس کی زندگی مکمل بدل گئی تھی۔ ماں بستر پر لگ گئی تھی اور بہن چھوٹی تھی۔ وہ پڑھائی کے ساتھ کام بھی کرنے لگی تھی۔ دن کو کام کرتی اور رات کو پڑھائی کرتی۔ اسے نیند کم ہی آتی تھی۔ جب بھی سونے لگتی وہ دن برے خواب کی طرح اسے پھر ڈرا دیتا۔ وہ راتوں کو سونا چھوڑتی جا رہی تھی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بیمار پڑ گئی۔ جس گھر وہ کام کرتی تھی انہوں نے ہی اس کا علاج کروایا اور ساتھ نیند کی گولیاں بھی دیں کہ رات کو اگر نیند نہ آئے تو وہ کھا سکے۔ میٹرک مکمل ہونے کے بعد وہ تینوں دوبارہ کراچی آ گئے تھے۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا اور آج وہ 22 سال کی ہو چکی تھی۔
زاویار جب فریش ہوتے باہر آئے تو مہاجبین کو زمین پر بیٹھے پایا۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ اسے اکتاہٹ ہوئی۔ وہ جانتا تھا کہ اس ذکر سے یقیناً اس کا ٹراما ٹریگر ہوا ہوگا، لیکن اسے کوئی پرواہ نہ تھی۔ وہ خاموشی سے آگے بڑھا اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا ہوتے بال برش کرنے لگا۔ اٹھو، فریش ہو جاؤ، میں جا رہا ہوں، لیکن تم یہاں سے نہیں جا سکتی۔ میرا جب موڈ ہوگا میں یہاں آ جایا کروں گا۔ بولتے وہ برش رکھتے باہر نکل گیا۔ مہاجبین وہیں بیٹھی رہی۔ کافی دیر بعد اس کا سکتہ موبائل رنگ ٹون سے ٹوٹا۔ وہ آہستہ سے اٹھی اور بیڈ کی طرف بڑھی۔ ایک ہاتھ ابھی بھی بیڈ شیٹ تھامے ہوئے تھا۔ سائڈ ٹیبل سے فون اٹھاتے دیکھا گھر سے کال تھی۔ اس نے چند گہرے سانس لیے، اتنے میں کال کٹ ہو گئی۔ اس نے کال پک کی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام آپی، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ ہم بہت پریشان ہو رہے ہیں، آپ واپس کب تک آئیں گی؟ میں نہیں جانتی۔ کیا مطلب آپی؟ وہ اس کا جواب سنتے مزید پریشان ہوئی۔ مطلب کہ زاویار مجھے طلاق نہیں دے رہا۔ اس کے بقول جب تک اس کا دل نہیں بھر جاتا تب تک مجھے یہی رہنا ہے۔ بولتے اس کے آنسو بہہ نکلے۔ ضبط کرنا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی بات سنتے عائشہ بھی رونے لگی تھی۔ امی کے پوچھنے پر وہ انہیں بتانے لگی۔ امی کی آنکھوں سے بھی آنسو بہے۔ مہاجبین بغاوت مت کرنا۔ مہاجبین کے آنسو تھمے۔ وہ الجھی۔ کیا مطلب امی؟ بیٹا جو کہہ رہا ہے مان لینا، بھاگنے کی کوشش نہ کرنا۔ امی آپ آپی کو ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ آپ کیوں چاہتی ہیں کہ آپی وہاں رہیں؟ بلکہ آپی آپ آ جائیں، ہم تینوں یہاں سے کہیں دور چلے جائیں گے۔ نہیں مہاجبین، ایسا نہ کرنا۔ عائشہ کو مزید غصہ چڑھا۔ امی آپ بس عائشہ، امی جو کہہ رہی ہیں کچھ سوچ کر ہی کہہ رہی ہوں گی۔ اب میں فون رکھتی ہوں، مجھے فریش ہونا ہے ابھی۔ مہاجبین اللہ پر بھروسہ رکھنا۔ جی امی، اللہ حافظ۔ فون رکھتے اس نے پھر گہرا سانس لیا۔ زاویار آفس میں بیٹھا کام کر رہا تھا جب کبیر صاحب کی کال آنے لگی۔ ہیلو ڈیڈ، وہ فائل بند کرتے بولا۔ کہاں ہو ابھی؟ آفس میں ہوں ڈیڈ، اور کہاں ہونا ہے مجھے؟ گھر کیوں نہیں آئے؟ فارم ہاؤس پہ تھا، وہیں سے سیدھا آفس آ گیا۔ آج گھر آؤ گے؟ کوئی اہم ایونٹ ہے؟ اس سے سوال کیا۔ نہیں تو پھر میں نہیں آؤں گا۔ زاویار گھر کم ہی جاتا تھا، وہ زیادہ تر فارم ہاؤس میں رہتا تھا۔ کبیر صاحب نے غصے سے کال کاٹ دی۔ وہ جانتا تھا کہ انہیں اس کی حرکتیں بالکل پسند نہیں تھیں، لیکن اسے بالکل پرواہ نہیں تھی۔ آفس کے بعد وہ فارم ہاؤس کے لیے نکل گیا۔ لاؤنج میں داخل ہوتے اس نے ارد گرد نظریں دہرائی۔ خان بابا پانی کا گلاس لیتے چلے آئے۔ خان بابا، جہاں کل آپ نے اس لڑکی کو چھوڑا تھا اس گھر پہ یہ پیسے دے آئیں۔ وہ ٹیبل پر 5,000 کے کچھ نوٹ رکھتے بولا، پھر پانی کا گلاس پکڑ لیا۔ جی صاحب۔ کافی دیر تک وہ یہی بیٹھا ڈرنک کرتا رہا۔ جب اسے لگا کہ وہ مزید پی نہ سکے گا تو اٹھ کھڑا ہوا۔ لڑکھڑاتے قدموں سے چلتے وہ سیڑھیاں چڑھتے اپنے کمرے میں آیا۔ مہاجبین بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ تم گئی نہیں؟ وہ حیران ہوا۔ وہ اسے دیکھتے ہی سمجھ گئی کہ وہ نشے میں تھا۔ جب تک تم مجھے آزاد نہیں کر دیتے مجھے یہیں رہنا ہوگا، وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ زاویار لڑکھڑاتے قدموں سے اندر آیا اور بیڈ پر گر گیا۔ مہاجبین نے ایک گہری سانس لی۔ اسے ابھی تک سمجھ نہیں آئی تھی کہ امی نے اسے زاویار کی ہر بات ماننے کو کیوں کہا تھا۔ مہاجبین چار ناچار آگے بڑھی اور بمشکل اس کی ٹانگیں اٹھاتی سیدھی کی، پھر اس کے پاس بیڈ پر بیٹھتے شوز اتارنے لگی۔ زاویار ادھ کھلی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ شوز اتارتے اس نے اسے ایک کمبل اڑایا۔ شرٹ، وہ اپنا کالر پکڑتے ہگلاتے بولا۔ یہ بھی میں اتاروں؟ وہ اسے گھورتے ہوئے بولی۔ اسے غصہ آنے لگا تھا۔ وہ نفی میں سر ہلاتے اٹھنے لگا لیکن پھر پیچھے کو گر گیا۔ مہاجبین نے پھر گہرا سانس لیا۔ وہ سانس لینے کے علاوہ کیا کر سکتی تھی؟ اس نے دوبارہ اٹھنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ مہاجبین نے آگے بڑھتے اسے بیٹھنے میں مدد دی اور خود اس کے پیچھے بیٹھ گئی۔ زاویار اس کے سہارے بیٹھے ادھ کھلی آنکھوں سے وہ شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ اتنے میں دروازے پر دستخط ہوئے۔ وہ حیران ہوئے۔ تمہارے ساتھ کوئی اور بھی ہے کیا؟ اس نے زاویار سے پوچھا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں دیکھتی ہوں، وہ بولتے اٹھی۔ پیچھے زاویار پھر گر پڑا۔ دروازہ کھولتے اس نے خان بابا پر نظر آئے جو دونوں ہاتھوں میں کھانے کی ٹرے پکڑے ہوئے تھے۔ بی بی جی کھانا۔ زاویار نے کھانا نہیں کھایا کیا؟ نہیں جی، آپ دونوں کے لیے۔ جی، بولتے اس نے دونوں ٹرے پکڑی اور پاؤں کی مدد سے دروازہ بند کر دیا۔ کھانے کی ٹرے لی وہ پلٹتے زاویار کو دیکھنے لگی جو لیٹے لیٹے ہی شرٹ اتارنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مہاجبین نے ٹرے بیڈ سے کچھ دور پڑے درمیانے سائز کے ٹیبل پر رکھے اور خود زاویار کی طرف بڑھی۔ میں شرٹ اتاروں؟
وہ اسے دیکھتے حکمی لہجے میں بولا، پہلے کھانا کھا لو، مجھے نہیں کھانا۔ ٹھیک ہے مت کھاؤ، وہ بولتے پلٹ گئی اور صوفے پر بیٹھتے برتن ٹرے سے نکالنے لگی۔ کھانے میں بریانی اور اچار گوشت بنا تھا۔ دوسری ٹرے یوں نہیں سائڈ پر رکھی تھی۔ کل کا اس نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ کھانا دیکھتے اس کی بھوک چمک گئی، وہ بریانی کھانے لگی۔ اے لڑکی میری شرٹ! وہ بولتے بیڈ سے اٹھ گیا۔ اس نے ابھی تک 3 ہی بٹن کھولے تھے۔ کیا اب یہ مجھے چین سے کھانے دے گا؟ وہ دل میں بولی۔ تم میرے بغیر کیسے کھا سکتی ہو؟ ہاتھوں اور منہ سے۔ مجھے بھی کھانا ہے۔ وہ بولتے اس کے ساتھ بیٹھا۔ مہاجبین نے سائڈ ہوتے اسے بیٹھنے کی جگہ دی۔ پہلے تو کہہ رہے تھے کہ نہیں کھانا، اب بھی کھانا ہے۔ اس نے بولتے مہاجبین کے ہاتھ میں پکڑی پلیٹ پکڑنی چاہی۔ یہ میری پلیٹ ہے، وہ تمہاری پلیٹ ہے۔ زاویار نے اسے گھرتے اپنی پلیٹ پکڑی۔ اسی وقت مہاجبین کا فون بجنے لگا۔ وہ اپنی پلیٹ ٹیبل پر رکھتے اٹھی اور بیڈ کی سائڈ ٹیبل سے اپنا فون اٹھایا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام آپی، کیسی ہیں آپ؟ عائشہ بولی۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو اور امی کیسی ہیں؟ ہم دونوں ٹھیک ہیں۔ ابھی خان بابا آئے تھے، کچھ پیسے دے کر گئے تھے، وہ کس لیے؟ صبح زاویار نے کہا تھا کہ وہ پیسے بھجواتا رہے گا تاکہ آپ دونوں کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ وہ بولتے پلٹی اور صوفے کی طرف بڑھی۔ ابھی آپ کیا کر رہی تھیں؟ میں کھانا کھا رہی تھی۔ آپ دونوں نے کھانا کھایا؟ جی آپی، عائشہ نے بولتے فون امی کی طرف کیا۔ ماجبین تم ٹھیک ہو؟ جی امی میں بالکل ٹھیک ہوں، وہ نوالا چباتے بولی۔ بولتے اس کی نظر زاویار پر پڑی جو کھانے سے زیادہ چاول نیچے گرا رہا تھا۔ اپنا خیال رکھنا اور اپنے شوہر کا بھی۔ مہاجبین ان کی بات سنتے چپ ہو گئی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ بار بار اسے زاویار کی بات ماننے اور اس کا خیال رکھنے کا کیوں کہہ رہی ہیں۔ جی امی، لیکن آپ بھی جانتی ہیں کہ مجھے نشئی لوگ بالکل نہیں پسند۔ وہ ناپسندیدہ نظروں سے زاویار کو دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ تمہارا شوہر ہے، وہ اس لیے اس کا خیال رکھنا فرض ہے تم پر۔ اور اس کے فرائض امی، یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ ان کی بات سنتے وہ چپ ہو گئی۔ جی امی، اب آپ دونوں بھی رہس کریں اور میں بھی کھانا کھا لوں۔ اللہ حافظ۔ فون رکھتے اس نے پھر زاویار کو دیکھا، پھر نظر انداز کرتے اپنا کھانا کھانے لگی اور امی کی کئی باتیں سوچنے لگی۔ کچھ پل وہ چوکے جب زاویار نے پلیٹ زور سے ٹیبل پر دے ماری۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ چاول پلیٹ سے نکلتے ٹیبل پر گر گئے تھے۔ یہ پلیٹ خراب ہے اور یہ چمچ بھی۔ بولتے اس نے ہاتھ میں پکڑا چمچ زور سے دیوار پر دے ماری۔ یہ نہیں خراب بلکہ تم ہو، مہاجبین غصے سے بولی۔ زاویار اسے گھورنے لگا۔ ایک ٹرے میں 2 چمچے تھے، یقیناً وہ دوسری چمچ زاویار کے لیے ہی تھی۔ مہاجبین وہ چمچ اٹھاتے اپنی پلیٹ سے اسے کھلانے لگی۔ اب منہ کھولو بھی۔ چند پل انتظار کرنے کے بعد وہ بولی۔ زاویار نے اسے گھورتے منہ کھولا۔ اب مہاجبین خود کھانے کے ساتھ ساتھ اسے بھی کھلانے لگی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ زاویار کو سہارا دیتے بیڈ تک لائے۔ اسے آرام سے لٹاتے خود دوسری طرف لیٹ گئی۔ میری شرٹ! وہ پھر شرٹ پکڑتے بولا۔ اسے یقیناً شرٹ پہن کر سونے کی عادت نہیں تھی۔ شرٹ پہن کر ہی سو جاؤ بدتمیز انسان! وہ غصے سے اسے گھورتے ہوئے بولی۔ پہلے وہ انسان اسے آزاد نہیں کر رہا تھا اور دوسرا اسے اس کا خیال بھی رکھنا پڑ رہا تھا۔ زاویار اسے گھورنے لگا۔ مہاجبین اسے اگنور کرتے آنکھیں بند کرتے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ ابھی تک وہ نیند کی گولیوں کے سہارے سوتی تھی۔ کل بھی تقریباً فجر کے بعد اس کی آنکھ لگی تھی۔ زاویار یکدم زور سے چیخا تھا۔ مہاجبین جلدی سے اٹھتے اسے دیکھنے لگی جس کے چہرے غزیرے تاثرات تھے۔ چیخے کیوں؟ میری مرضی، وہ اسے گھورتے ناراض لہجے میں بولا۔ اس کا ناراض لہجہ سنتے مہاجبین حیران ہوئیں۔ تم نشے میں ہو یا جان بوجھ کر ایسا کر رہے ہو؟ زاویار نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ اب چت لیٹا چھت کو گھور رہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں اتار دیتی تمہاری شرٹ۔ وہ گہرا سانس لیتے بولی۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو اس کی ماں نے اپنے شوہر کا خیال رکھنے کو کہا تھا، اور یہ بھی سچ تھا کہ وہ اپنے رویے کا خود خدا کو جواب دہ ہے اور وہ اپنے رویے کی جواب دہ۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ ہنوز غصے سے بولا۔ بازو ناراض بچوں کی طرح سینے پر باندھ رہی ہے۔ مہاجبین اسے حیران نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ مطلب کہ مجھے اب اسے منانا پڑے گا؟ وہ بڑبڑائی۔ کہاں پھنس گئی ہوں مہاجبین، بس کل صبح ہوتی میں یہاں سے بھاگ جاؤں گی، وہ دل ہی دل میں بولی۔ پھر خود پر ضبط کرتے وہ آگے بڑھی اور زاویار کو دیکھتے بولی۔ زاویار، رات کافی ہو گئی اور مجھے سونا بھی ہے، اس لیے بازو ہٹاؤ تاکہ میں شرٹ اتار سکوں۔ زاویار نے ایک ناراض نظر اس پر ڈالی اور پھر دوبارہ چھت کی طرف دیکھنے لگا۔
مہاجبین کچھ پل اسے دیکھتی رہی، پھر اس پر لعنت بھیجتے دوبارہ اپنی جگہ پر لیٹ گئی۔ ابھی سے لیٹے کچھ پل ہی ہوئے ہوں گے کہ سائڈ لیمپ گرنے کی آواز آئی۔ اس نے اٹھتے زاویار کو دیکھا جس نے اپنا بازو واپس سینے پر باندھا تھا۔ زاویار کیوں تنگ کر رہے ہو؟ وہ اکتائی لہجے میں بولی تھی۔ زاویار اسے گھورنے لگا۔ وہ گہرا سانس لیتے دوبارہ اس کے قریب آئی۔ اچھا سوری، اب مان جاؤ اور بازو ہٹاؤ اپنے۔ زاویار اسے ناراض نظروں سے دیکھتا رہا۔ اندازاً تمہاری عمر 28-29 ہوگی، تو اب بچوں جیسا برتاؤ کیوں کر رہے ہو؟ وہ شدید اکتا چکی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، سوری کہہ رہی ہوں نا، اب مان جاؤ۔ نہیں مانوں گا۔ تو کیسے مانو گے وہی بتا دو، وہ اسے گھورتے بولی۔ زاویار مزید ناراض ہوتے چھت کی طرف دیکھنے لگا۔ یا اللہ مجھے صبر دے، وہ بڑبڑائی۔ زاویار مان جاؤ پلیز، ورنہ میں دوبارہ لیٹ جاؤں گی، پھر چاہے چیخو یا کچھ توڑو، میں نہیں دیکھوں گی تمہیں۔ وہ اس کے بازو پر ہاتھ رکھتے منت کرتے بولی۔ اس کا دل تو چاہ رہا تھا کہ وہ اسے تھپڑ دے مارے، لیکن خود پر ضبط کرنا ضروری تھا اور دوسرے کمرے میں وہ جا نہیں سکتی تھی۔ اس حادثے کے بعد سے وہ کبھی اکیلے روم میں سو نہ سکی تھی۔ وہ عائشہ یا امی کے پاس ہی سوتی تھی۔ ایک شرط پر مانوں گا۔ واہ مہاجبین، اب تمہیں اس کی شرطیں بھی ماننی پڑیں گی، وہ دل ہی دل میں بولی۔ کہو کیا شرط ہے؟ پہلے مجھے کوئی کہانی سناؤ، پھر یہاں پیار کرو، پھر مانوں گا، وہ اپنے ماتھے پر انگلی رکھتے بولا۔ مہاجبین اس کی ڈیمانڈ سنتے ہکا بکا رہ گئی۔ تم تو بالکل بچے بن گئے ہو، مجھے سٹوری نہیں آتی، مجھے سننی ہے، وہ زندی انداز میں بولا۔ تم نے بچپن میں یقیناً سنی ہوگی، اب کیوں سننی ہے؟ وہ زج ہوتے بولی۔ نہیں سنی۔ آنی سنایا کرتی تھی، لیکن جب میں 6 سال کا ہوا تو وہ کہیں چلی گئی۔ آنی نے بھی کچھ ہی کہانیاں سنائی تھی، پھر وہ کبھی واپس نہیں آئی گھر۔ مہاجبین کو لگا جیسے اس کی آنکھیں نم ہوئی ہوں۔ ہوتے ہیں کچھ لوگ جن کو ہم ان کے چلے جانے کے بعد بھی یاد کرتے ہیں۔ تمہاری آنی کیسے فوت ہوئی تھی؟ اسے تھوڑا سا افسوس ہوا تھا۔ فوت نہیں ہوئی، لیکن کہیں چلی گئی۔ ایک رات انہوں نے مجھے سٹوری سنائی جو کہ آدھی تھی، پھر کہا کہ باقی کی صبح سنائیں گی، لیکن جب میں اسکول سے آیا تو وہ کہیں چلی گئی تھی۔ اس دن کے بعد سے وہ کبھی نہیں آئی۔ مہاجبین کو دلی افسوس ہوا تھا۔ اور تمہاری ماما، انہوں نے بھی کبھی کوئی سٹوری نہیں سنائی؟ زاویار نے نفی میں سر ہلایا۔ ماما بہت کم ہی میرے کمرے میں آتی تھی، میں سو گیا ہوں یا جاگ رہا ہوں انہیں کوئی فکر نہیں ہوتی تھی۔ اگر مہاجبین کا اپنا پاسٹ تکلیف دہ تھا تو شاید زاویار کبھی تکلیف دہ تھا۔ اچھا تو اگر میں کہانی سناؤں اور ماتھے پر پیار کروں جیسے تمہاری آنی کرتی تھی تو تم سو جاؤ گے؟ ہاں ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ میری امی نے مجھے ایک کہانی سنائی تھی کہ ایک شہزادی ہوتی ہے، وہ ایک محل میں قید ہوتی ہے۔ وہ بہت پیاری اور خوبصورت شہزادی تھی، لیکن بس قسمت سے ایک دن محل میں ایک شہزادہ آتا ہے۔ شہزادی کو لگتا ہے کہ وہ شہزادہ اسے یہاں سے آزاد کروا کر لے جائے گا اور وہ دونوں ہمیشہ خوش رہیں گے۔ شہزادہ ایسے شہزادی کو آزاد کروا کر لے جاتا ہے، پھر کچھ عرصہ وہ دونوں خوش رہتے ہیں۔ آہستہ آہستہ شہزادی کو پتہ چلتا ہے کہ وہ شہزادہ نہیں بلکہ ایک دیو ہے، ایک ایسا دیو جو شہزادیوں کو کھا جایا کرتا تھا۔ شہزادی نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن اس دیو نے اسے بھی پکڑ لیا جیسے باقی شہزادیوں کو پکڑ لیتا تھا۔ اس دیو نے اس شہزادی کو بھی مار دیا۔ کہانی ختم ہوئی۔ زاویار نے اسے گھورا۔ اب کیا ہوا؟ کہانی میں شہزادہ شہزادی ہمیشہ خوش رہتے ہیں۔ میں نے بھی امی سے یہی کہا تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا، کبھی کبھی شہزادہ دیو نکل آتا ہے جو شہزادی کو کھا جاتا ہے۔ چلو اب میں نے کہانی سنائی دی نا، اب بازو جھٹاؤ۔ زاویار نے ایک انگلی سے اپنے ماتھے کی طرف اشارہ کیا۔ میں تمہاری آنی نہیں ہوں، وہ جھنجھلائی، ورنہ میں نہیں مانوں گا۔ مہاجبین نے گہرا سانس لیا اور آنکھیں چکتے اس کے ماتھے پر لب رکھے، پھر اسے گھورنے لگی۔ زاویار نے اپنے بازو پیچھے کر لی۔ وہ شرٹ کے بٹن کھولتے سوچنے لگی کہ اسے اتارے کیسے، پھر اسے اٹھنے کا اشارہ کیا، ساتھ اسے اٹھنے میں مدد دی۔ میری آنی کہتی تھی کہ میں شہزادہ ہوں۔ شہزادہ نہیں ہوں، دیو ہو تم، وہ اس کی شرٹ اتارتے بولی۔ زاویار نے اسے گھورا۔ جی نہیں، میں دیو نہیں ہوں، لیٹ جاؤ، وہ سائڈ ہوتے بولی۔ پھر اس کی شرٹ صوفے کی طرف اچھالی جو کہ زمین پر ہی گر گئی اور خود بھی اپنی جگہ پر لیٹ گئی۔ میں نے کہا کہ میں دیو نہیں ہوں، وہ اسے دیکھتے دوبارہ بولا۔ تم ہو زاویار، تم شہزادے نہیں دیو ہو، وہ مخالف سمیت کروٹ لیے لیٹتے ہوئے بولی۔ آنی کبھی غلط نہیں ہوتی، میں دیو نہیں شہزادہ ہوں۔ تم تب شہزادے ہوگے جب آنی تمہارے پاس تھی، لیکن اب تم بڑے ہو چکی ہو اور بڑے ہوتے تم نے دیو بننے کا فیصلہ کیا۔ دیو کبھی بھی پیدا نہیں ہوتے، وہ چھوٹے ہوتے شہزادے ہی ہوتے ہیں، لیکن وہ بڑے ہو کر دیو بننے کا فیصلہ کرتے ہیں جیسا کہ تم نے کیا۔ وہ کھڑکی سے نظر آتے آسمان کو دیکھتے بولی۔ زاویار چپ ہوا، اسے یقیناً برا لگا تھا۔
اس کا دماغ ابھی حواسوں میں نہ تھا، اس لیے وہ اسی حرکتیں کر رہا تھا۔ تو کیا تم شہزادی ہو؟ نہیں، میں عام انسان ہوں، اس لیے جانتی ہوں کہ میں بہت جلد تم جیسے دیو سے دور ہو جاؤں گی، کیونکہ دیو کا شکار شہزادی بنتی ہے، عام انسان نہیں۔ بولتے اس نے آنکھیں موند لی۔ اگلی صبح وہ یکدم چیخ مارتے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ خوفزدہ نظروں سے ارد گرد دیکھتی وہ گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ بیک گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگائے زاویار کی نظریں اسی پر تھیں۔ وہ یقیناً کسی بری خواب سے جاگی تھی۔ زاویار کو رات کی ہر بات یاد آئی تھی۔ مہاجبین دل پر ہاتھ رکھتے آنکھیں موندتے گہرے سانس لے رہی تھی۔ آنکھوں کے سامنے پھر اسی دن کا منظر چلنے لگا تھا۔ کچھ خواب کے مناظر اور کچھ اس دن کے مناظر آپس میں گڑمڑ ہونے لگے تھے۔ برے ہاتھ سے پیچھا کبھی نہیں چھوڑتے۔ رات تم ٹھیک کہہ رہی تھی، دیو پیدا ہمیشہ شہزادہ ہی ہوتا ہے اور پھر دیو بننا چنتا ہے۔ بلکہ اسی طرح میں نے بھی دیو بننے کا فیصلہ کیا، لیکن تم ایک چیز میں غلط تھی۔ مہاجبین رخ موڑتے سے دیکھنے لگی۔ اس کے بولنے پر اس کا دھیان بھٹکا تھا۔ کس میں؟ یہی کہ تم مجھ سے بچ جاؤ گی۔ تم بے شک ایک عام انسان صحیح، لیکن اس دیو کا شکار ہو چکی ہو، اور مجھ سے پہلے بھی کسی اور دیو کا بھی۔ مہاجبین اب بھی گہرے سانس لیتے اسے دیکھ رہی تھی۔ اور ایک اہم بات، آئندہ کی بات، یہ جب بھی نشے میں ہو تو میری کوئی بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے بالکل نہیں پسند کہ کوئی مجھے ماتھے پر بوسہ دے۔ کیوں؟ یہ حق کیا صرف تمہاری آنی کو ہے؟ یہی سمجھ لو۔ وہ بولتے اٹھ گیا۔ مہاجبین نے اسے واش روم جاتے دیکھتی رہی۔